حاضرین و سامعین، خالق کائنات، خالق لم یزل، رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، من ذکر و انثی، مذکر و مؤنث سے، وجعلناکم، اور تمہیں بنایا ہے، شعوبا و قبائل، قوموں اور قبیلوں کے اندر تمہیں بنایا ہے، لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، ان اللہ علیم خبیر، اور بے شک اللہ تعالی زیادہ جاننے والا اور زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمائی ہے، اس کے اندر تمام انسانوں سے خطاب کیا ہے، تمام لوگوں سے خطاب کیا ہے۔ یہاں پر اس آیہ میں جو مخاطب ہیں وہ تمام لوگ ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ خطاب رب العالمین فرما رہا ہے، فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، من ذکر و انثی، مذکر و مؤنث سے، جتنے بھی لوگ ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے اندر ان لوگوں کو کیا فرمایا ہے، اے لوگو، تم سارے کے سارے ایک جیسے ہو، تم سارے کے سارے ایک ہی طرح سے دنیا میں آئے ہو، کہ ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث کے ملاپ سے پیدا کیا ہے، سب کے سب، کسی کو کسی کے اوپر کسی قسم کی کوئی فوقیت نہیں ہے، سب برابر ہو۔ برفن فرمایا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور فرمایا ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبائل میں بانٹ دیا ہے، کس لیے؟ یہ قوموں میں بانٹنا، قبائل میں بانٹنا، کاسٹوں میں بانٹنا، فیملیوں میں بانٹنا، کیا یہ کسی کے لیے، یہ کسی بھی فیملی سے ہونا، محض صرف اور صرف کسی قبیلے سے ہونا کسی کے لیے کوئی عزت کا مقام نہیں ہے، یا کسی قوم سے ہونا یہ بھی کوئی عزت کا مقام نہیں ہے۔ فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مرتبے والا، سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہے عند اللہ اتقاکم، جو رب کے نزدیک سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ کسی کا
کسی قبیلے سے تعلق ہونا یہ اس کے معزز ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ کسی کا کسی قوم سے تعلق رکھنا یہ بھی کوئی عزت کا مقام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی کو کس قبیلے میں بنا دیا، کسی کو کس قبیلے میں، کسی کو کس قوم میں، کسی کو کس قوم میں، اس کے اندر انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا تم اس حوالے سے سب برابر ہو، ایک جیسے ہو۔ جیسے ہم نے کسی کو کسی قوم سے بنایا، کسی کو کوئی ملک عطا کر دیا، کسی کو کسی قبیلے سے بنا دیا، فرمایا اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے کہ کسی قبیلے سے ہونا محض عزت کی بات نہیں ہے۔ فرمایا ہاں عزت کی بات جو ہے، وقار کی بات جو ہے، اعزاز و اکرام کی بات جو ہے وہ کس چیز میں ہے؟ فرمایا اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تقوی و پرہیزگاری یہ سب سے زیادہ عزت کا معیار ہے۔ معزز وہ ہے جو رب کے ہاں معزز ہوتا ہے، عزت والا وہ ہے جو رب کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ محض اپنے آپ کو دنیا کے اندر کسی قوم سے کہہ کر اس حوالے سے اپنے آپ کو معزز سمجھنا جاہلانہ بات ہے، کیونکہ اس کے اندر انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی مذکر ہے اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اگر کوئی مؤنث ہے اس میں اس کا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے بنا دیا ہے، جیسا چاہے بنا دیا ہے۔ فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی لیے یہاں پر دوسری آیہ مبارکہ میں، سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اس لیے جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، سب لوگوں کو بلایا ہے۔ جس نے یہ کہنا مان لیا وہ اللہ کے متقی لوگوں میں شامل ہو گیا، جس نے اس کہنے کو نہ مانا، اس بات کو نہ مانا، وہ متقی کے علاوہ لوگوں میں شامل ہو گیا، یعنی کہ وہ رب کے ہاں کامیاب نہ ہو سکا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو عزت دی ہے، چاہے جس مذہب جس دین سے بھی تعلق رکھنے والا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ یہی انسانیت کی عزت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول الانسانیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ یعنی آپ کی مجلس میں یا آپ کے صحابہ کی مجلس میں جو بھی انسان جس مذہب سے جس دین سے تعلق رکھنے والا آیا ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اور آپ کے صحابہ نے اس کو عزت دی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلالی خلیفہ تھے۔ وہ ایک دفعہ گلی میں سے گزر رہے ہیں، دیکھا
کہ عیسائیت کے دین پر موجود ایک انسان، بوڑھا انسان، بزرگ، سفید داڑھی والا، سیدنا عمر بن خطاب نے دیکھا